باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور سب باقی نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ ہماری تمام خطاؤں کو سمندر کی تہہ میں پھینک دے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت میکا نبی کی کتاب، اس کا 7واں باب 14ویں سے 15ویں اور پھر 18ویں سے 20ویں آیت تک۔ اپنے عصا سے اپنی امت یعنی اپنی میراث کی گلہ بانی کر۔ وہ کرمل کے جنگل کے درمیان تنہا رہتے ہیں۔ انہیں پہلے دنوں کی مانند باشان اور جلاد میں چرنے دے، ان دنوں کی مانند جب تو ملک مصر سے خروج کر کے نکلا۔ ہمیں عجائبات دکھا۔ تیری مانند خدا کون ہے جو بد کرداری کو معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیہ کے گناہوں سے درگزر کرے؟ وہ اپنا غضب ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا، کیونکہ وہ شفیق ہونا پسند کرتا ہے۔ وہ ایک بار پھر ہم پر رحم فرمائے گا اور ہماری بد کرداری کو پامال کرے گا اور ہماری تمام خطاؤں کو سمندر کی تہہ میں پھینک دے گا۔ تو یعقوب سے وفادار رہے گا اور ابراہیم کو وہ شفقت دکھائے گا جس کی بابت تو نے قدیم ایام میں ہمارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، اپنی شفقت ہمیں دکھا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 85، اس کی 2 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک۔ اے خداوند، تو نے اپنی سرزمین پر مہربانی کی ہے۔ تو نے یعقوب کی قسمت کو بدل دیا ہے۔ تو نے اپنی امت کی بدی کو بخش دیا ہے۔ تو نے ان کی سب خطاؤں کو ڈھانپ دیا ہے۔ تو نے اپنے غصے کو بالکل تھام لیا ہے۔ تو اپنے غضب کی شدت سے باز آ گیا ہے۔ اے ہمارے مخلص خدا، ہمیں واپس لا اور اپنی ناراضگی ہم سے دور کر۔ کیا تو اب تک ہم سے ناراض رہے گا؟ کیا تو پشت در پشت اپنا غضب طویل کرتا جائے گا؟ کیا برعکس اس کے تو ہمیں زندہ نہ کرے گا؟ کیا تیری امت تجھ میں خوش نہ ہوگی؟ اے خداوند، اپنی شفقت ہمیں دکھا اور اپنی نجات ہمیں بخش۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ اگر کوئی مجھے پیار کرتا ہے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اسے پیار کرے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 12واں باب 46ویں آیت سے لے کر 50ویں آیت تک۔ جب وہ ہجوم سے باتیں کر رہا تھا تو دیکھو، اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ تب کسی نے اس سے کہا کہ دیکھ، تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس نے جواب میں خبر دینے والے سے کہا، کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ اور اپنا ہاتھ اپنے شاگردوں کی طرف بڑھا کر کہا کہ دیکھو میری ماں اور میرے بھائی، کیونکہ جو کوئی میرے باپ کی جو آسمان پر ہے مرضی پر چلتا ہے، میرا بھائی اور بہن اور ماں وہی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے
زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اب ہے اور ہمیشہ ہوگا آمین۔ اے مہربان یسوع، میرے گناہ مجھے معاف کر، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، تمام روحوں کو آسمان کی طرف کھینچ، خاص کر ان کو جو تیرے رحم اور کرم کے زیادہ محتاج ہیں۔ آمین۔